بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کل سے آج تک چند انکشاف انگیز پہلو۔ آج دنیا یہودیوں کو 1878 عیسوی میں ارض فلسطین میں قدم رکھنے والے مظلوم یہودیوں کے نام سے لے کر موجودہ دور کے ظالم و سرکش یہودیوں تک جانتی ہے، لیکن ان کے ماضی احوال سے بیشتر لوگ ناواقف ہے، جس میں بڑی عبرت اور بہت سے اسباق پوشیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہودیوں کے مذمومہ اہداف اور ان کا طریقہ واردات سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلا طریقہ واردات، یہودیوں کا اصل ہدف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے دائرے تک اپنے تسلط کو پھیلانا اور مضبوط کرنا ہے۔ اپنے اہداف کے حصول کے لیے یہودیت کا طریقہ واردات بہت ہٹ کر ہے۔ وہ فطرتاً سازشی دماغ کے مالک اور اہداف کے حصول کے لیے بالواسطہ کام کرنے کے عادی ہیں۔ مظلومیت کے شکاری یہودی پہلی جنگ عظیم سے قبل اپنے مقاصد کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو سہارا بنا کر آگے بڑھے، لیکن ناکام رہے۔ دوسری مرتبہ برٹش کو واسطہ بنا کر معاشی معاوضے کی بدولت جگہ حاصل کی۔ دوسرا طریقہ واردات، اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر کنٹرول حاصل کرنا۔ امریکہ جس کی واضح مثال ہے، یعنی جب بھی کوئی مقصد درپیش ہو تو انڈائریکٹ کسی کے توسط سے کام کرنے کے خوگر ہے، جس کا مشاہدہ ہم آج کر رہے ہیں۔ دماغ یہودیوں کا، وسائل و اسباب عیسائیوں کے، اور ہدف مسلمان ہے۔ قرآن مجید جب کتاب ہدایت اور ضابطۂ حیات ہے تو کیوں نہ ہم یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے ہی رہنمائی چاہیں۔ آج جن یہودیوں کا تذکرہ میڈیا، مختلف ڈاکومنٹریز اور تبصروں میں سنتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی ذلت کا بیان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں یوں فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور دوسروں پر بڑا زور چلانے لگو گے۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور جب بھی تم نے سرکشی کی اور فساد پھیلایا تو ہم پہلے 2 مرتبہ کی طرح پھر تم پر ایک قوم مسلط کر کے تمہیں عذاب دلوائیں گے۔ یہودیوں کی ذلت و رسوائی کے 3 ادوار قرآن کی زبان سے۔ پہلا موقع، قرآن کا فیصلہ اٹل اور کن فیکون کے مالک نے کر کے دکھایا کہ جب بھی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہوں بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو الہ العالمین نے وعدے کے مطابق ایک قوم یعنی بخت نصر مجوسی بادشاہ شاہ بابل کو مسلط کر کے یہودیوں کو تہو بالا کر دیا۔ شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی، شہر فتح کر کے مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو قید کیا، اور وہ بیت المقدس جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ذریعے سونے، چاندی، جواہرات اور یاقوت و زمرد سے بنایا تھا، اس کے تمام اموال کو لوٹ کر اپنے ملک بابل میں رکھ لیا۔ بنی اسرائیل کو 100 برس تک اپنا غلام بنا کر بامشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔ یہ تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا کے ارشاد کا واقعاتی مشاہدہ۔ دوسرا موقع، پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے کسی بادشاہ کے ذریعے یہودیوں کو بخت نصر کی قید سے آزاد کروا کر ان کے اموال واپس لوٹا دیے۔ جب بنی اسرائیل پھر سے آسودہ ہوئے، اموال و سامان پر قبضہ آیا، بیت المقدس واپس لوٹے، تو ان کی بدبختی پھر سے ان میں لوٹ آئی۔ بدعمالیوں اور معصیتوں کی راہ پر پھر سے گامزن ہوئے تو سابقہ وعدے کے مطابق روم کے بادشاہ تیتوس نے ان پر حملہ کر دیا۔ بری اور بحری تمام راستوں پر ان سے جنگ کی، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کے تمام اموال لوٹ کر اپنے کنیسۃ الذھب میں محفوظ کر دیے۔ یہ تھا ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کا منظر، جو دنیا نے دیکھی، زمین و آسمان نے مشاہدہ کیا، اور قرآن میں قیامت تک ثبت کیا گیا کہ جب بھی تم ایسا کرو گے، یعنی بدعمالیوں اور معاصیتوں میں مبتلا ہو کر دوسروں پر زوری بازو آزماؤ گے تو تمہیں کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیا جائے گا۔ تیسرا موقع، ان واقعات میں پہلی مرتبہ دین موسوی اور دوسری مرتبہ دین عیسوی کی مخالفت میں یہودی دوسرے اقوام کے ذریعے پٹے، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب انہوں نے دین محمدی کی مخالفت شروع کی، تو وہاں بھی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کا مشاہدہ ہوا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھوں کبھی تو مدینہ منورہ، کبھی تو مدینۃ المنورہ سے مارے اور نکالے گئے، اور کبھی خیبر تو کبھی پورے جزیرۃ العرب سے نکالے گئے۔ اب آئیے ایک سوال کی طرف کہ آج مسلمان اتنے پست اور ذلیل و خوار کیوں، یعنی ہم خوار کیوں ہوئے؟ قاعدہ قرآنی اور خداوند قدوس کا دستور العمل ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل معاصی و سرکشی، ظلم و بربریت میں آگے بڑھے تو ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ آج یہ دستور قرآنی جہاں بنی اسرائیل کے لیے ان کے ظلم و ستم اور کشت خون پر ایک واضح اندیہ ہے،
وہاں مسلمان بھی اس ضابطہ الہیہ سے مستثنی نہیں ہے۔ اگر وہ بھی اپنے دین و مذہب سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا جائے گا، ان کی مساجد و معابد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔ آج جب بیت المقدس کے حوالے سے جو پورا عالم اسلام پریشان ہے تو یہ اسی ارشاد قرآنی کی تصدیق ہے۔ جب مسلمان خدا اور رسول کو بھلا کر آخرت سے غافل ہوئے، اپنے وضع و قطع پر تمسخر، غیروں سے متاثر ہو کر دنیا کے شان و شوکت میں لگ گئے، تو ضابطہ الہیہ سامنے آیا کہ اربوں کربوں مسلمان اپنی تمام تر جدید اسباب و آلات سے لیس ہونے کے باوجود بھی چند لاکھ یہودیوں سے مغلوب ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی سزا۔ حیرت کن بات تو یہ ہے کہ موجودہ غیر مسلمہ اسرائیلی ریاست 5 اسلامی ملکوں کے درمیان یہودیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں نہ اعداد میں نہ مجموعی طور پر سامان حرب میں کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو مسلسل نقصان پہنچا کر ان کی املاک کو تباہ کر ڈالا ہے، اور دنیا کی 3 عظیم شان مسجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے وہ بھی ان سے چھین رہا ہے۔ اب مسلمانوں پہ یہ ایک ایسی قوم غالب آ گئی ہے جس کی ذلت کا ذکر قرآن اور تاریخ کے ادوار میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کو کوئی عزت کا مقام تو نہیں دیتا، البتہ مسلمانوں کو ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے، جو واضح طور پر ہماری بزدلی، کاہلی اور بدعمالیوں کی سزا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی عبادت کے لیے 2 جگہوں کو قبلہ بنایا ہے، نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 بیت المقدس، اور دونوں کے متعلق قانون اور معاملہ بھی الگ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، لہذا واقع فیل اسی کا نتیجہ ہے۔ یمن کے نصرانی بادشاہ بیت اللہ شریف پر حملہ کے ارادے سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ان کو فوج اور سواریوں سمیت ہلاک کر دیا، لیکن بیت اللہ کے متعلق یہ قانون نہیں، بلکہ جب بھی مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے، غیروں کی روایت اپنا کر ان کی دلجوئی میں مگن ہوں گے، تو سزا کے طور پر مسلمانوں سے یہ قبلہ چھین لیا جائے گا اور کفار غالب آ جائیں گے۔ اب اس قضیے کا حل اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کر کے احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائے، سچے غیرت مند مسلمان بنے، غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آ جائے، تو حسب ربانی انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور پورا ارض فلسطین پھر سے ہمارے قبضے میں آ جائے گا انشاءاللہ۔